شکریہ کہ آپ ہمارے لیے یہاں پہ تشریف لائیں۔ آج جو ہم آپ کے پاس آئے ہیں ایک بہت بڑا ایک قومی جو ہے ایشو ہے جو ہم آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یکے بعد دیگرے ہمارے پاکستان کے قومی اداروں کا جس طریقے سے استحصال کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کی دگرگوں حالت بنائی جا رہی ہے۔ آپ کی نظروں سے پی ایم ڈی سی کا جو حشر ہوا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پی ایم ڈی سی کا حشر کرنے کے بعد یہ حکومت اب ایچ ای سی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس کی جو ہے بے خونی پہ جو ہے یہ لگ گئی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرڈیننس پہ آرڈیننس کی جو فیکٹری انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کے تحت آپ سب یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی امینڈمنٹ جب کی جاتی ہے تو وہ قوم کی بھلائی کے لیے کی جاتی ہے، قوم کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر قوانین میں امینڈمنٹ ہوتی ہے، اگر امینڈمنٹ کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیے جائے تو وہ پرسن اسپیسیفک جو ہے امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کی پرسن اسپیسیفک جو امینڈمنٹ ہے وہ ایچ ای سی کے آرڈیننس میں کی گئی۔ ایچ ای سی کے آرڈیننس میں جو صرف ایک چیز بدلی گئی وہ ایچ ای سی کے چیئرمین کی مدت جو ان کی مدت ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ کی اس کو کرٹیل کرنے کے لیے جو ہے یہ امینڈمنٹ لائے گی۔ میں طارق بنوری صاحب کا ذکر یہاں پہ کروں گی، وہ ایچ ای سی کے چیئرمین تھے اور انہوں نے حکومت کے جو احکامات اور جو ناجائز مطالبے تھے جب ماننے سے انکار کیا تو ایچ ای سی کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے جو آرڈیننس میں جو دی گئی ہے، رولز میں جو پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ کرپٹ ہو یا مینٹلی انسین ہو یا اور کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، نہیں تو 4 سال تک آپ ایچ ای سی کے چیئرمین کو نہیں ہٹا سکتے۔ جب یہ ساری چیزیں اور سارے حربے کامیاب نہیں ہوئے اور انہوں نے انکار کیا کہ میں جو ہے اصول کے مطابق چلوں گا، وہ یہ بھول گئے شاید کہ یہ حکومت اصولوں پہ نہیں، یہ حکومت بدماشی پہ چلنے والی حکومت ہے، تو ان کو راتوں رات امینڈمنٹ کر کے ایکٹ میں ایچ ای سی کے جس میں آپ کو آپ کی نالج کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ ایچ ای سی کا ایک کمیشن بھی ہے، اور ایچ ای سی جو ہے یہ ایک قومی ادارہ ہے، یہ وفاقی ادارہ نہیں ہے۔ اس میں صوبائی حکومتوں کی بھی حصہ داری ہے، صوبائی حکومتوں کے ممبران اس کے ممبر ہوتے ہیں کمیشن میں، مختلف پاکستان کی یونیورسٹیوں کے جو وائس چانسلرز ہیں وہ اس کمیشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھے بغیر، ان کی رائے لیے بغیر ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کا بھی جو ہے انتظار نہیں کیا گیا اور صدر صاحب کی آرڈیننس فیکٹری سے یہ امینڈمنٹ جاری کر دی گئی، اور اسی امینڈمنٹ کے تحت طارق بنوری صاحب کو جو ہے وہ نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ سندھ گورنمنٹ آلریڈی اس کے اگینسٹ ہائی کورٹ میں سندھ میں گئی ہوئی ہے، ہم نے اسٹے لے لیا ہے اس کے اوپر کہ سندھ گورنمنٹ کو بھی اس میں کنسلٹ نہیں کیا گیا، ہمارے جو کمیشن کے ممبران تھے ان کو بھی کنسلٹ نہیں کیا گیا، اور یہ ہائی ہینڈڈنس جب کی گئی ہے تو یہ جو ہے برداشت نہیں ہوگی۔ ہم اس کے خلاف بولیں گے اور اس کو ہر جگہ جہاں جہاں جو فورم اویلیبل ہے اس پہ چیلنج کریں گے۔ اس کے علاوہ جو طارق بنوری صاحب کی جو اس سب کا سبب بنا وہ یہ کہ انہوں نے اس سے انکار کیا، انہوں نے سوالات پوچھے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان جو ہیں وہ ایک ادارے کے ہیڈ ہیں، ہر سال 40 ارب روپے کا جو ہے دیا جاتا ہے اس کو، فنڈنگ اس کی ہوتی ہے، اور ان کا کام ہے کہ دوائیوں کی، کیمیکلز کی ڈیولپمنٹ ہے، ویکسینز کی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب اتنا بڑا ادارہ ہے جو کتابوں میں موجود ہے جس کی ہر سال 40 ارب روپے کی فنڈنگ ہوتی ہے، تو پھر ہم کیوں ویکسینز کے لیے روتے پھرتے ہیں؟ اگر ہماری اتنی اہلیت ہے کہ ہم 40 ارب روپے ریسرچ پہ لگا رہے ہیں، ویکسینز اور دوائیوں کی جو ہے ریسرچ پہ، تو کیوں ہمارے ہاں پھر ویکسینز کی کمی ہے؟ کیوں کتے کے کاٹے کی ویکسین جو ہے ہمیں انڈیا سے منگانی پڑتی ہے؟ کیوں سانپ کے کاٹنے کی ویکسین جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو یہ 40 ارب روپے کا جب حساب مانگا جائے تو آپ پھر ایچ ای سی کے چیئرمین کو نکال دیں۔ اور جس طریقے سے میں آپ کے آج کا موقع فائدہ اٹھاتے ہوئے جو نئی تعلیمی پالیسی یہ لے کر آ رہے ہیں وہ اس ملک کی تباہی کا باعث بنے گی، ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری ایم این اے ہیں مہناز اکبر عزیز صاحبہ،
تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے اپنی پارٹی کا موقف رکھا. ہم اس کاز پہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ایچ ای سی کے ساتھ, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ ہوں. میں ابھی مہناز دانیال, مہناز اکبر عزیز, اکبر عزیز دانیال ان کے ممبر نیشنل ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون. یہیں پر بیٹھ کے کر لوں. ایک چیز میں بتا دوں, مجھ سے مس ہو گیا ہے کہ ایچ ای سی کا جو اپنا بجٹ ہے اس میں کٹوتی کی گئی ہے. آپ اور میرے بچے جو ہیں ان کے بجٹ میں کٹوتی کی گئی ہے, اور وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جایا جائے یونیورسٹیز میں. اس کا مطلب ہے کہ پبلک یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بھی منی میکنگ انسٹیٹیوشنز بنیں گے, اور جو بچے, اور ایک عام آدمی کا خواب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا, اعلیٰ تعلیم دلائے گا. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ یہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے. یہ بھی حکومت نے عام آدمی کی پہنچ سے اعلیٰ تعلیم کا جو ایک پہلو تھا جو ہم چاہتے تھے کہ بچے پڑھ جائیں, وہ بھی ختم کر دیا ہے انہوں نے. 270 یونیورسٹیاں اس وقت ہیں پاکستان میں, چھوٹی بڑی, لیکن فنڈ جو ہے بجائے بڑھانے کے ان کی فنڈنگ کاٹ دی گئی ہے, اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ سیلف جنریٹ کریں فنڈز کو. اب یہ مجھے بتائیں کہ تعلیم اور صحت یہ بنیادی حقوق ہیں, اگر اس کے لیے بھی سیلف جنریشن کی ضرورت ہے تو پھر ہم ٹیکس کس بات کا دیتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو میں اپنے رسپیکٹڈ میڈیا کے لوگوں کو, میڈیا کے ساتھیوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ایک بہت اہم مسئلے کے لیے یہاں پر پریس کانفرنس میں تشریف لے کے آئے ہیں, اور آپ ہمارے شانہ بشانہ چلتے ہیں جب ہم نے اس قسم کے ایشوز کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے جو کہ اس وقت بہت پرٹیننٹ ہیں. دیکھیے, یہ جو ایچ ای سی کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے, یہ ہماری جو نوجوان قوم کا حصہ ہے, بچے ہیں, ان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے. ایک اتنا بڑا ادارہ 2002 میں بنا ٹو ریگولیٹ ہائر ایجوکیشن ان پاکستان, اور اس کا بہت فائدہ ہوا ہمارے بچے اور بچیوں کو. اسکالرشپس میں ہمارے میرٹ بیسڈ جو ہمارے ڈیٹا جو ہمارے میرٹ بیسڈ آئے دور دراز علاقوں سے بچے, اس میں جو تھا وہ بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور یہ ہے کہ آج کے دن آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے کی کھلواڑ ہوتی ہے کہ راتوں رات 2 آرڈیننسز آتے ہیں. میں اس بات پہ بہت افسوس کرتی ہوں کہ پریزیڈنٹ علوی صاحب, جو کہ بہت ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہیں اور بڑے بیلنسڈ آدمی ہیں, وہ اس آرڈیننس پہ سائن کر دیتے ہیں. شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس اتنے بڑے تعلیمی جو انسٹیٹیوشن ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے, اس کے انحطاط یعنی کہ ڈی جنریشن میں انہوں نے کتنا بڑا ہاتھ اور ساتھ دیا ہے. میں اپنی پارٹی کا موقف یہاں بیان کرنا چاہتی ہوں پہلے, اور میں پھر پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, یہ کتنی بڑی ایک سازش ہے ان 10 لاکھ بچے اور بچیوں کے خلاف جو اس وقت ایک ہائی کوالٹی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایچ ای سی کی ریگولیشن کے ماتحت میں. We the members of Pakistan Muslim League Nawaz reject the HEC ordinance and condemn the action by the government to make this autonomous institution subservient to the Education Ministry. These actions have led to compromise on merit, transparency, the standard of education, rights of students, opportunities of development, and have also undermined the integrity of the once an autonomous institution. Being a regulator, the HEC cannot be made subordinate to the Education Ministry. It has to work independently. What has been done to HEC will play havoc
with higher education and the economy and the human resources of Pakistan. تو یہ ہے جی بات. پھر میں پھر یہ اس بات سے شروع کروں گی کہ جی 2 آرڈیننس آتے ہیں راتوں رات. ہم جو پارلیمنٹ میں ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں ہم خود حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی سیشن ختم ہوا ہے, اس کے 2 دن کے بعد ایک آرڈیننس آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت ہنگامی حالت ہے. تو اس میں کیا ہے, اس آرڈیننس میں دیکھیں تو وہ ایک شخصی کارروائی ہے جو اس وقت کا چیئر پرسن سٹنگ ہے ایچ ای سی کا, اس کو ہٹانے کے لیے یہ کارروائی ہے. آپ نے کوئی ایویلیویشن کی ایچ ای سی کی؟ ایچ ای سی میں کیا خرابی تھی, ایچ ای سی کے چلنے میں کیا خرابی تھی, کیا قباحت تھی, کیا برائی تھی, کیا کرپشن تھی, کیا ارریگولیشن تھی؟ کوئی چیز سامنے نہیں آئی, آج تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اور یہ 120 دن گزرنے کے بعد نہایت افسوسناک بات ہے کہ پھر سے یہ آرڈیننس بلڈوز کیا گیا ہے اسمبلی میں اور ایجوکیشن اسٹینڈنگ کمیٹی میں پارلیمنٹ کی. اور جس طریقے سے وہ بلڈوز کیا گیا ہے, میرا خیال ہے جو بلڈوز کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ پاکستان کی آئندہ کی جنریشن کے ساتھ بہت بڑی کھلواڑ کر رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے آپ کو کہہ دی کہ اس آرڈیننس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اس آرڈیننس کو واپس لیا جائے اور جو جس طریقے سے چل رہا تھا اس طریقے سے چلایا جائے. اور یہ ہے کہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ پارلیمنٹ میں لائے جائیں. پارلیمنٹ از دا سپریم باڈی. ایچ ای سی ہیز نیشنل انٹرسٹ. اٹ ڈز ناٹ, اٹ از ایز میری ساتھی روبینہ خالد نے, سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ یہ ایک جو ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی اٹونومس باڈی نہیں ہے. یہ اس کے نیچے 2070 یونیورسٹیز چل رہی ہیں اور 10 لاکھ بچہ اس وقت انرول ہے. اور اس وقت اگر آپ جا کے ایچ ای سی میں, کیونکہ میں کافی جاتی ہوں ایچ ای سی میں, اگر آپ ایچ ای سی میں چکر لگائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے چھوڑ کے جانے کے لیے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے, آپ چاہتے ہیں کہ جن حالات سے پاکستان آج گزر رہا ہے اتنے بڑے بڑے اداروں کو ہم بالکل نیست و نابود کر دیں, ہم اب اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں؟ کیا پاکستان کے ساتھ اس وقت کے پاس اس وقت اتنا پیسہ ہے کہ وہ دوبارہ سے اس طرح کا ادارہ بنا سکے؟ کیا ہمارے پاس اس طرح کی پولیٹیکل ول ہے کہ ہم دوبارہ سے اس طرح کا ادارہ بنا سکیں؟ نہیں. اس وقت جو ہم نے جی ڈی پی کے تحت جو بجٹ رکھا ہے ایجوکیشن کا وہ صرف 1.5% آف جی ڈی پی ہے. یہ حالات ہیں پاکستان کے. ہم ایجوکیشن کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے, ہم کسی نہ کسی طرح پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کو. پشاور یونیورسٹی کو دیکھیے, بھاولپور یونیورسٹی کو دیکھیے, سرگودا یونیورسٹی کو دیکھیے, قائد اعظم یونیورسٹی کو دیکھیے, سندھ کی یونیورسٹیز کو دیکھیے, بلوچستان کی یونیورسٹیز کو دیکھیے. کیا حالات بن گئے ہیں. اس وقت تو سمیٹنے کی بات ہے. اور ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, ہم روتے تھے کہ نوجوان تعلیم نہیں حاصل کرتے. صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے ہمارا نوجوان آگے بڑھ سکتا ہے. اور اگر ہم اس کو کوالٹی کی تعلیم نہیں دے سکتے تو نہایت افسوس کی بات ہے. اور اس میں ایچ ای سی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ایچ ای سی کو ہم اس طرح انڈرمائن نہیں ہونے دیں گے. ایچ ای سی کا اس طرح ہم انحطاط نہیں ہونے دیں گے اور اس کو ہم نے ہر حال میں روکنا ہوگا. اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا. دیکھیں, میڈیا کا بہت بڑا ساتھ ہوتا ہے. جب بھی کوئی ایشو آتا ہے تو سب سے پہلے میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. میڈیا کو میں اس وقت ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیں. دیکھیں, یہ اگر ایچ ای سی آج ختم ہو جاتا ہے تو ہماری یونیورسٹیز ختم ہو جائیں گی. اور جہاں پر یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں, یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا, آئندہ 5 یا 10 سال میں اتنی کھلواڑ ہوگی اس ریئل اسٹیٹ کی, اتنی کھلواڑ ہوگی اس زمینوں کی, اور یہاں پر پلازے کھڑے ہوں گے, یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کھڑی ہوں گی. یہ بھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں پارلیمنٹ میں, جہاں پر انکروچمنٹس ہوتی ہیں, جہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں انکروچمنٹس ہوتی ہیں. جب ایچ ای سی ایک بیٹھا ہوا تھا صاف ستھرا ادارہ, جب ایچ ای سی کا چیئرمین ایک صاف ستھرا بیٹھا ہوا تھا تو یہ چیزیں رکی ہوئی تھیں. اس وقت آپ نے فلڈ گیٹس اوپن کر دیے ہیں کہ آئیں جی بہتی گنگا میں جو جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ دھو لیں. اس لیے یہ ہے کہ جو اس کی اٹانومی ہے وہ اس کی اٹانومی قائم و دائم رہنا چاہیے. اور دوسری یہ بات ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں, آپ نے پی ایم ڈی سی کا دیکھا ہے نا, آپ نے دیکھا ہے نا کیا حشر ہوا ہے. ساری میڈیکل جو ہماری جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریگولیشن, ان کے سارے امتحانات نیست و نابود کر کے رکھتی ہیں. اور اتنی کرپشن ہے اس کی ہائرنگ میں, وہی چیز بالکل مرر ہو رہی ہے ایچ ای سی میں.
इसको करने से रोकें. ये मेरा और आपका फर्ज बनता है कि हम इसको करने से रोकें. एंड अगेन आई से दैट HEC का ऑर्डिनेंस हम रिजेक्ट करते हैं और इसको वापस लिया जाए. बहुत शुक्रिया. ये बताएं कि एक और लोग भी हैं HEC के जो लोग हैं वो दे वुड आल्सो लाइक टू स्पीक. It's not that I would like to speak, I was asked to speak. नो मतलब दैट वाज जस्ट एक्सप्रेशन, वर्ड एक्सप्रेशन जी. ये इसको थोड़ा शिफ्ट करवा दें. थोड़ा सा अपना तारुफ करा देता हूँ. मेरा नाम परवेज हुद भाई है. किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, न रहेगा. मेरी कोई दोस्ती नहीं है तारिक बनूरी से, न मैं समझता हूँ कि किसी एक फ़र्द के लिए कोई मीटिंग करनी चाहिए. लेकिन जिस चीज़ से हम सबको परेशान होना चाहिए कि जिन वजूहात की बिना पर इनको निकाला गया, इनको अगर सामने रखा जाए तो मालूम होता है कि हमारा आला तालीमी निज़ाम तबाही की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. साइंस की बुनियाद सच्चाई है, साइंसी तहकीक की बुनियाद सच्चाई है, और जब सच्चाई की जगह झूठ आ जाता है या मुबालगा आराई आ जाती है तो साइंस की मौत आती है. अब मैं थोड़ा सा आपको पस मंज़र बताता हूँ कि तारिक बनूरी को किस तरह से निकाला गया. तकरीबन 3 माह पहले या 4 माह पहले एक ख़त जारी हुआ वज़ीर आज़म के दफ्तर से कि 3 ऐसे इदारे हैं, साइंसी तहक़ीक़ के इदारे हैं जो डॉक्टर अताउर रहमान के साथ मुंसलिक हैं, जिनका किसी सूरत एहतसाब न किया जाए क्योंकि ये बहुत आला हैं. इनकी साइंसी तहक़ीक़ ऐसी है कि दुनिया अश अश करती है, लिहाजा HEC इनको छू नहीं सकता, कोई पाकिस्तान की मिनिस्ट्री इनको छू नहीं सकती. और इन 3 इदारों के नाम भी बताए गए, HEJ और फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज और तीसरा पंजवानी सेंटर. बहुत ही अच्छी बात होती अगर ये बात दुरुस्त होती, लेकिन ऐसा नहीं है. और मैंने इसको कुछ नज़दीक से देखा, उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट्स डाउनलोड करके. जब आप उन रिकॉर्ड्स को बारीकबीनी से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इनके अंदर झूठ दर झूठ भरा हुआ है. इनको तकरीबन हर साल 1 अरब रुपया मिलता रहा है और ये गुज़िश्ता 25 साल से, और जैसा कि अभी जिक्र हुआ तकरीबन 40 अरब रुपए इनके ऊपर अब तक खर्च हो चुके हैं. तो जाहिर है कि इनको हर साल प्रोग्रेस रिपोर्ट तो दिखानी होती है, और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो बातें बताई गई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं. अव्वल तो ये कि इन इदारों को बनाने का मकसद था कि ऐसी अद्वियात तैयार की जाएं जो फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनसे खरीदेंगी और फिर इनको कमर्शलाइज करेंगी, यानी कि ये बाजार में फिर दस्तयाब होंगी. अब 25 साल गुजर गए हैं, अनगिनत रिसर्च पेपर्स, सो कॉल्ड रिसर्च पेपर छपे हैं, लेकिन अब तक एक भी ऐसी दवा कमर्शलाइज नहीं हो सकी है, एक भी नहीं. जबकि हिंदुस्तान में ऐसी लेबॉरेटरीज, ऐसे इदारे दर्जनों के हिसाब से कमर्शलाइज करने में कामयाब हुए हैं. फिर ये कहा गया है कि डॉक्टर अताउर रहमान का ये कहना है, टेलीविजन के ऊपर ये कहना है कि हमने 40 पैटेंट अमेरिका में रजिस्टर कराए हैं. अब लगता तो ऐसे है कि पैटेंट रजिस्टर कराना बहुत बड़ी बात है, और हो भी सकता है. मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कैंसर की दवा पैटेंट कराते हैं तो उसके ऊपर आप आराम से $1 अरब तो यूं चुटकी भर में कमा सकते हैं. लेकिन
ایک بھی پیٹنٹ ان کا کمرشلائز نہیں ہو سکا ہے گزشتہ 20-25 سال میں. اگر ہوتا تو یہ ان کے ویب سائٹ کے اوپر آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا. اب ڈاکٹر عطاء الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ ہر سال ہم کتنے 10 کروڑ روپیہ کماتے ہیں، 10 کروڑ روپیہ کماتے ہیں اپنی خدمات دوسری لیبارٹریز کو مہیا کر کے. اب 10 کروڑ بظاہر تو بہت بڑی رقم ہے نا، لیکن ذرا اس پہ سوچئے کہ اگر آپ 1 کروڑ روپیہ، اگر آپ 1 ارب روپیہ سیونگ سرٹیفکیٹ میں ڈالیں تو 10% سود کے حساب سے آپ کا 1 کروڑ روپیہ تو 10 کروڑ روپیہ تو وہیں پہ بن جاتا. البتہ اگر آپ یہ پرائیویٹ لیبس کو دیتے یا کچھ بہتر قسم کے سرٹیفکیٹ خریدتے تو اس سے آپ کو کہیں زیادہ مل جاتا. لہٰذا یہ بالکل ایک غلط تاثر دینے والی بات ہے. لیکن جس چیز کو وہ اپنا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیتے ہیں نا، یہ ایچ ای جے اور ڈاکٹر عطاء الرحمان اور ڈاکٹر محمد اقبال چودھری جو ادھر کامسٹیک کے ڈائریکٹر ہیں اور جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس کی دنیا میں تو ایک تہلکہ مچا دیا ہے کہ ہم ہر سال ہزاروں پیپرز، ریسرچ پیپرز چھاپتے ہیں اور سینکڑوں کتابیں، ہر سال درجنوں کتابیں، لیکن ہم نے اب تک سینکڑوں کتابیں چھاپی ہیں. اب اگر آپ جا کر دیکھیں کہ یہ کتابیں کہاں چھپتی ہیں تو ان کے پروگریس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بینتھم پبلشرز ہالینڈ کی چھپی ہوئی ہیں. ہالینڈ کا نام، یورپ کا نام سن کر تو دل ایسے دہل جاتا ہے کہ واقعی تو وہاں پر ہر ایک چیز بہت باریک بینی سے دیکھی جاتی ہے، ہر چیز کی چھان پھٹک ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی پیپر چھپتا ہے، اس کے بعد کوئی کتاب چھپتی ہے. لیکن آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیے، اور میں نے ایک چھوٹا سا اس پر ویڈیو بنایا ہے تو آپ جا کر وہ تمام ثبوت وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نیٹ پہ جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بینتھم پبلشر دنیا کا بدنام ترین پبلشر ہے. وہ بوگس پیپرز، بوگس کتابیں چھاپتا ہے، اور یہ بوگس کتابیں ہالینڈ میں نہیں چھپتی. پتہ ہے کہاں چھپتی ہیں؟ کراچی یونیورسٹی میں ایچ ای جے کے سامنے ایک بلڈنگ میں. اس کا سارا سٹاف پاکستانی ہے، اور یہ جھوٹے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہالینڈ کا چھپا ہوا ہے، اور پھر جا کر وزیر اعظم کو قائل کرتے ہیں کہ ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. خدا را کہیں دنیا میں اتنی بدماشی نہیں ہوتی جتنی کہ یہاں ہو رہی ہے. ایکیڈیمکس میں کہیں ایسے نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اور جب تک آپ لوگ اس کو رپورٹ نہیں کریں گے تو یہ جرم ہوتا چلا جائے گا، کوئی اسے نہیں روک سکے گا. یہ سارے حقائق آپ چھوٹی سی ویڈیو جا کر دیکھیں، وہ آپ کے سامنے. آپ خود جا کے اس کے URLs چیک کریں، آپ خود جا کے دیکھیں ان کتابوں کے، آپ صفحے پلٹ کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے یہ فراڈ ہے. اور اس فراڈ کا سرغنہ عطاء الرحمان ہے جو آج عمران خان کی ناک کا بال بنا ہوا ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ اگر جی بالکل. میں قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس پڑھاتا رہا ہوں، وہاں سے ریٹائر ٹیچر ہوں، اور میں بڑا متفکر رہا ہوں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ان معاملات سے کہ جو سن 2002 کے بعد سے وہاں بننے شروع ہوئے، اور خاص طور پہ ایسی چیزیں کہ جنہوں نے ہماری ہائر ایجوکیشن کو بہت متاثر کیا ہے. میرے خیال میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں دوں گا، بہت معمولی سا پوائنٹ ہے جو میں ایک خاص بات جس میں ذہن میں یہ رکھی ہے کہ جب 2002 سے پہلے پاکستان میں 22 یونیورسٹیاں ہوتی تھیں،
اور اس وقت پاکستان میں 250 یونیورسٹیاں ہیں اور ہر قسم کے کسی بھی جگہ کے گریجویٹ کالج کو پوسٹ گریجویٹ کالج کو یونیورسٹی بنا دیا گیا ہے. بہت سی جگہوں پر انڈر گریجویٹ انسٹیٹیوشنس کو یونیورسٹی بنا دیا گیا ہے. نئی یونیورسٹیاں کھولی گئی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو خاص طور پہ اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیوں کے اندر کیا ہوتا ہے اس کو جاننے کے لیے آپ لوگوں کو اگر چاہیں کہ تحقیقات کریں تو آپ کو اندر کے حالات وہاں کے اسٹوڈنٹس وہاں کے ٹیچرز آپ کو بتا سکتے ہیں. بہت سی یونیورسٹیاں یہاں پہ ایسی ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو فیل کرنا منع ہے. بہت سی ایسی یونیورسٹیاں ہیں کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے پورے سال کی اٹینڈنس کی ضرورت نہیں ہے, پیسے آپ دیتے پورے سال کے وہ وہاں جائز ہیں. اور اس کے بعد وغیرہ وغیرہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا وہاں پہ معیار جو ہے وہ نوز ڈائیو کر چکا ہے پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کا. میں اس کے نقصان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام لوگ جو وہاں سے ڈگری یافتہ ہوں گے, ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو مستحق سمجھیں گے جابس کے اور اعلیٰ درجے کی جابس کے, اور جب وہ اپنی جابس میں پہنچیں گے کسی بھی طریقے سے تو پہنچنے کے بعد وہاں وہ اپنی تمام جتنی ورکنگ لائف گزاریں گے. اور اس ورکنگ لائف میں جو 20-30 سال 35 سال کی ہوگی اس ورکنگ لائف میں وہ کبھی اپنے سے بہتر آدمی کو نہیں آنے دیں گے اور ان تمام اداروں کے اندر آپ کے معاملات جو ہے وہ خراب ہوں گے. لہذا اس قوم کو بہت شدید نقصان پہنچنے والا ہے ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جو اس درجے کی تعلیم سے کے تھرو ہو کر اور انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو ان کی پالیسی کا سینٹرل پوائنٹ ہے. ڈاکٹر طاہر الرحمان نے جب 2004 سے HEC کو بنانا شروع کیا اس وقت سے ان کا سینٹرل پوائنٹ یہی ہے کہ ہم اتنا پھیلا دیں گے یونیورسٹیوں کو, اتنا بڑھا دیں گے کہ یہاں پہ تحاشا مین پاور پیدا ہوگی. وہ مین پاور جو ہے ایسی بن رہی ہے کہ جس کا معیار بہت گرا ہوا ہے اور اس میں گرے ہوئے معیار کا بعد میں شدید نقصان ہوگا. اس وقت واپس آ کر وہ اسی قسم کی چیز کو دوبارہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا جو پرابلم تھا جو اس آرڈیننس کی وجہ جس کی وجہ سے یہ آرڈیننس آیا اور جس کی وجہ سے ڈاکٹر طارق بنوری کو ہٹایا گیا وہ یہی تھا کہ ان کو وہ ریورس کرنا چاہتے تھے, کئی پابندیاں لگانا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ یہ جو معیار کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے اور اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا اس کو دوبارہ واپس لایا جائے. میں HEC سے وابستہ نہیں ہوں, مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ وہاں پہ کیا کیا پالیسیاں چلائی جا رہی تھیں, مگر میں سمجھتا یہ ہوں کہ ان پالیسیوں کو کہ جو ڈاکٹر طاہر الرحمان نے چلائی تھی ریورس کرنے کی شدید ضرورت تھی اور ابھی تک ہے. شکریہ. جی سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ اور مردان اکبر عزیز صاحبہ آپ دونوں سے کوشچن ہے میرا. وہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی پارٹیاں بڑا سائزیبل آپ لوگوں کا ہے, سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی آپ لوگوں کی تعداد. تو سینٹ نیشنل اسمبلی میں آپ ایسا کیا کام کر رہے ہیں کہ آپ نے آرڈیننس جو HEC کے حوالے سے آرڈیننس آیا اس کو روکنے کے لیے کہ آپ لوگ کیا کریں, آپ دونوں کی پارٹیاں وہاں پہ کیا کر رہی ہیں, کس طرح سے آپ اس کا راستہ روکنے جا رہے ہیں ان آرڈیننس کا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرڈیننس کے لیے کسی بھی پارلیمنٹ کی سٹیمپ کی ضرورت نہیں ہوتی. آرڈیننس لائے اسی لیے چاہتے ہیں کہ وہ ڈیو پروسیس کو نہ فالو کیا جائے اور راتوں رات جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیا جائے. آرڈیننس کی مخالفت ہم کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں جب وہ ہاؤس میں آتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی نیشنل اسمبلی میں اس وقت ان کی اکثریت ہے, وہاں سے یہ پاس ہو جاتا ہے بغیر دیکھے, بغیر پڑھے, بغیر اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو بھیجے ہوئے. تو جب یہ ہمارے پاس ادھر آتا ہے اس میں سینٹ میں, اس کو کافی حتی الامکان ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو روک سکیں, لیکن ایک لامتناہ سلسلہ ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا. پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے, دونوں ہاؤسز کے ہوتے ہوئے ضرورت کیوں پڑتی ہے ان آرڈیننس کی, ہمارا یہ سوال ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو خاص کر کے ترمیم کی گئی ہے آرڈیننس کے اندر, یہ تمام ریگولیٹری باڈیز کے ہیڈز کو ایک وارننگ دی گئی ہے کہ شاید آپ ہمارا مرضی کا کام کریں گے تو آپ رہیں گے, اگر ہماری مرضی کے کام نہیں کریں گے تو آپ نہیں رہیں گے. تو اس سے بہتر ہے پھر ریگولیٹری باڈیز کا خرچہ حکومت کیوں اٹھائے, بند کر دیں ان کو اور سیدھا سیدھا جو انہوں نے آرڈرز لگانے ہیں. دس از اے منی مارشل لا, دس از ورس دین اے مارشل لا. تو یہ ہے ہماری جی تھینک یو سو مچ. دیکھیے جیسے میری کولیگ روبینہ خالد صاحبہ نے فرمایا
کہ پہلی بات تو یہ کہ آرڈیننس لایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کو بلڈوز کیا جائے، اور بلڈوز کرنے کے لیے حکومت، میں نے تو ایسا مسل پاور استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے کہ پارلیمنٹ میں ان آرڈیننس کے لیے استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم لوگ جو اپوزیشن میں ہیں، وی آر ویری مائنڈفل، ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ آ رہا ہے، ہم ڈسکشن کرتے ہیں، ہم واک آؤٹس کرتے ہیں، بوائیکاٹس کرتے ہیں۔ ایجوکیشن اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہمارے اعداد پورے نہیں تھے، حکومت اور ان کی الائنسز نے مل کے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس آرڈیننس کو کرنا ہے۔ ہم نے ہر جگہ اس کو فل ریزسٹ کیا ہے، اس کے اوپر بولا ہے، اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، اور کتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ وی ہیو ناٹ گیون ان۔ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ فلیور آف دی منتھ ہوتا ہے کہ آج یہ مسئلہ ہوا، کل کو بھول گئے کہ اچھا جی حکومت نے کرنا تھا وہ کر لیا۔ ہم نہیں مانتے اس بات کو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نوجوانوں کا فیوچر جو ہے، مستقبل جو ہے، وہ اس وقت اسٹیک پہ ہے۔ ہماری ایجوکیشن کی کوالٹی اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ہائر ایجوکیشن کی، وہ اسٹیک پہ ہے، اس لیے ہم اپنی پوری کوشش جاری رکھیں گے۔ اچھا میم یہ بتائیں کہ اگر حکومت HSC کے آرڈیننس واپس نہیں لیتی تو اپوزیشن کا کیا نیا عمل ہوگا، کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے؟ جی، یہ اس کے لیے آپ کو میں نے اپنی گفتگو میں پہلے بھی بتایا کہ سندھ گورنمنٹ ہیز گون ٹو دی سندھ ہائی کورٹ، اور اسٹے اس پہ ہم نے لیا ہوا ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں عدالتی فیصلے کا ہم انتظار کریں گے۔ یہ آرڈیننس جو ہے، یہ آرڈیننس 18th امینڈمنٹ کی خلاف ورزی ہے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ HEC ہی آئین کی وائلیشن، ایک جو ہے نا الٹرا کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے ذریعے اس HEC کو اسلام آباد کے باہر جو ہے نا اس کا دیکھیں اب مزید اس کے اوپر جو بھی لیجسلیشن ہوگی، چلو یہ تو قائم ہو گیا نا، جس طریقے سے بھی ہو گیا، آئین سے باہر ایک ارینجمنٹ کر لی گئی۔ اب مزید جو بھی لیجسلیشن یا پارلیمنٹ کرے گی یا آرڈیننس آئے گا، وہ غیر آئینی ہے، 18th امینڈمنٹ کی وائلیشن ہے۔ اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے کیوں اسٹینڈ کیا؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک کوشچن کروں گا کہ پچھلے دنوں یہاں پر کچھ پروفیسر نے آ کر پریس کر جہاں بیٹھے ہیں، TTS کوئی ہے میرے خیال میں، مجھے تو اس دن پتا چلا، تو ان سے کوشچن کیا گیا تھا تو TTS یا TTS کے جتنے بھی پروفیسر ہیں ان کے 80% جو پیپرز ہیں وہ آپ بینتھم کو بتا رہے ہیں اس میں چھپتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ ترقیاں لیتے ہیں، پروموشن سب کچھ لیتے ہیں اور اچھی اچھی پوزیشنیں لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر آج کیوں بولا جا رہا ہے، پہلے کیوں نہیں بولا گیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 18ویں ترمیم کا ذکر یہاں پہ کیا۔ یہ جو HSC کا ہے آرڈیننس، دیٹ واز میڈ ان 2002۔ 18ویں ترمیم جو ہے وہ بہت بعد میں آئی ہے، اور HSC کا ادارہ ہونا اس لیے ضروری ہے جیسے کہ PMDC کا ادارہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے، میری بات آپ سن لیں پوری، آپ ایگری کریں یا نہ کریں، ہم نے انٹرنیشنل انڈورسمنٹس لینی ہوتی ہیں، ہم نے انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز لینی ہوتی ہیں، وہ صوبائی لیول پہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا ان سرٹیفیکیشنز کو لینا اپنے، کیونکہ ہمارے یہ بچے جو ہیں، ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں، میری بات پوری سن لیں، اسی لیے PMDC کو ہم نے نہیں چھیڑا، کیونکہ PMDC کے جو فارمر PMDC، ابھی تو اس کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے، وہاں جو سرٹیفیکیشنز ہیں، انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ریکگنیشنز، وہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی ادارہ اس کو کرے بجائے وہ صوبائی لیول پہ کیا جائے۔ دوسرا سوال کا جواب۔ بینتھم پبلشر تو ایک ہے، ایسے بہت سے اور بھی ہیں۔ فراڈ کا سلسلہ صرف 6-7 سال پہلے نہیں شروع ہوا، اس کو 20 سال ہوئے، اور پاکستان کا جو اعلیٰ تعلیمی نظام ہے وہ اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ آج آپ کے فل پروفیسر ہیں، TTS پروفیسر ہیں، جو آپ کے O اور A لیول کے سوالات بھی نہیں حل کر سکتے، ایک جملہ ٹھیک نہیں لکھ سکتے، اپنے فزکس اور میتھمیٹکس کو چھوڑیے، کسی بھی سائنس کے موضوع میں TTS پروفیسرز ایسے آپ کو بہت سے ملیں گے جو بالکل زیرو ہیں۔ ڈاکٹر سعید عباسی میرا نام ہے، میں آن لائن نیوز ایجنسی کو سے میرے 3 سوال ہیں میڈم سینیٹر روبینہ صاحبہ سے، مہراج صاحبہ سے اور ڈاکٹر حکیم میڈیا صاحب سے، آپ پلیز مجھے سنیں۔ میرا میڈم مہراج سے سوال ہے، میڈم آپ نے سے پہلے کی ریسرچ کی ہوگی، آپ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ HEC 2070 اداروں کو ریگولیٹ کرتا ہے،
बताया आपने ये कहाँ से डेटा रिसीव किया, क्योंकि 250 HEC यूनिवर्सिटी है इसके बारे में। 270 2070 का है लाइव कैमरे में। नहीं जी, ये 270 है, वो मिस प्रोनाउंसिएशन हो गई। आगे चलिए। उनकी बात सुनने दीजिए। दूसरी मेरा सवाल मैडम आपसे है, आपने बताया कि हायर एजुकेशन, आपने बताया कि हायर एजुकेशन कमीशन एक बहुत अच्छा इदारा है और उसको अगर इस तरह लेग पुल कर दिया जाएगा या इस तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा तो ये किसी सूरत मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो मैडम आप हमें ये बताएंगी, हम लोग में एजुकेशन से हूँ और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे इस मामले पे कि अगर ये कितना अच्छा इदारा जो आज से 2 दहाइयाँ कबल डॉक्टर अताउर रहमान ने उस टाइम खड़ा कर दिया था, तो आज वो क्यों कर इसी इदारे को वापस लपेटना चाह रहे हैं। और डॉक्टर हबीब साहब से मेरा सवाल है सर, अगर आप बारी बारी सवाल करें ना तो क्योंकि हम आपके सवाल भूल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। आपने इकट्ठे 4 सवाल कर दिए। पहली बात तो ये है कि वो स्लिप ऑफ टंग था, 2070 नहीं, ये 270 यूनिवर्सिटियों की बात यहाँ पे हुई है। और दूसरा जो आप पूछना चाह रहे थे कि ये इदारा इतना अच्छा था तो क्यों इसने पहले कोई अच्छा काम नहीं किया। देखिए, चीज़ें जो हैं वक्त के साथ बनती हैं, इदारे वक्त के साथ बनते हैं, इदारे रातों रात नहीं बनते। तो हम यही तो रोना रो रहे हैं कि जो एक इदारा बन गया है, काम कर रहा है, उसको अचानक आपने उसके ऊपर शब खून मारा है और आप चाहते हैं कि उसको फिर जो है, जिस तरह PMDC, मेरी बहन महनाज ने कहा कि PMDC की जो इन्होंने की है रिवर्स और PMC बनाए, हमारे डॉक्टर्स इंटरनेशनली रिकग्निशन के लिए इस वक्त रोल रहे हैं, उनको उनकी सारी क्वेश्चनेबल बना ली। आपने खुद ही ढंढोरा पीटा कि ये PMDC बहुत करप्ट था, PMDC ने ये किया था। घर की जो बातें होती हैं वो आप जब बाजार में जाके करते हैं तो अब ये उसका हमें सिला मिला है कि हमारे जितने डॉक्टर्स हैं जो कि माशाल्लाह माया नाज और बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर्स हैं, उन सब की क्रेडिबिलिटी, जैसे PIA की पायलट्स की क्रेडिबिलिटी एक स्टेटमेंट देके जो है वजीर मौसूफ ने कर दिया, इस तरह से ये हर इदारे की तबाही करना चाहते हैं। और भाई साहब, जिस तरह अब मेरा ख्याल है जो सवाल उनसे, हाँ, नैयर साहब से, आपने यहाँ पे हमें बयान दिया, उसके बाद आपने बताया कि हमारे यहाँ जो जाली पब्लिकेशन हैं उसके नाम पे बहुत सारी मराद ले रहा है बहुत एक तबका है। आपने इंडिविजुअली एक आपका स्टूडेंट है अहमद शुजा सैयद के नाम हवाले से आपने हायर एजुकेशन कमीशन को एक ईमेल लिखी और आपने कहा थी कि मेरा स्टूडेंट है और मैं इसकी सारी 2 नंबरी जानता हूँ और ये झूठी पब्लिकेशन के नाम पे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बना है। आजकल वो सुनने में आया कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में उसको रिसर्च का हेड बनाने जा रहे हैं। तो सर आप कहें कि आपने ईमेल भी लिखी, फिर आपकी ईमेल के रिप्लाई में डॉक्टर शौकत हमीद ने जो है उन्होंने प्रेसिडेंट को भी लेकर लिखा, तो उसका क्या आउटपुट निकला यहाँ पे आपके लेवल तक से? जब लोग लिखते भी हैं, बताते भी हैं, तो जब आउटपुट नहीं होता तो क्या इस मसाइल का क्या हाल है? आपको बिल्कुल सही याद दिलाया और ये सही बात है, कोशिशों के बावजूद भी हम उनके खिलाफ बहुत स्लिप हो जाता है। मेरा स्टूडेंट था और मुझे मालूम है कि वो गलत बयानी करता था और अपने जाली किस्म के सर्टिफिकेट वगैरह डिग्रियाँ वगैरह लिखा करता था और अब वो बढ़ते बढ़ते इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े ओहदे पे पहुँच गया है और ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम पर एक बहुत बड़ा शुबा है, ऐसा हुआ है। लेकिन मैं शिकायत करने के बावजूद इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करवा पाया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जो पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी है एजुकेशन की, उसके तहत हमने एक स्पेशल कमेटी बना रखी है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और और यहाँ पर मैं अपने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी ये आगाही देना चाहूँगी पूरे पाकिस्तान में जो HEC के तहत चल रही हैं या और भी कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं कि अगर उनको कोई मसाइल हों तो वो हमसे रब्ता करें, क्योंकि हमने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को भी देख रहे हैं। आपने इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ इस तरह की बेसाबकियाँ नहीं हो रही। मैं उस वाक़े का ख़ास तौर पे यहाँ पर जिक्र करना मुनासिब नहीं समझूंगी, मगर ऐसी वहाँ पर मॉरल करप्शन है और वहाँ पर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि वी आर स्पेशली, आपको पता है कि एक बहुत सीनियर लेवल की कमेटी तश्कील की गई है एट द एजुकेशन मिनिस्ट्री टू लुक इनटू सर्टेन इंस्टेंसेस इन द इस्लामिक यूनिवर्सिटी। तो हम लोग जो हैं, जो पार्लियामेंट में हैं, वो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं
کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی مسئلے مسائل ہیں, جو بھی بے ضابطگیاں ہیں, ان کو پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہائی لائٹ کریں, اور پھر یہ ہے کہ جو حکومت کی ایگزیکٹو ہے, جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں, جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل پش کے ذریعے ان سب چیزوں کو ریزولو کیا جائے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں امپلیمنٹیشن, ہم چاہتے ہیں اوورسائٹ, ہم چاہتے ہیں شفافیت ہائر ایجوکیشن میں. اسی لیے ہم آج یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ خدارہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں 2002 سے بلینز آف ڈالرز لگ چکے ہیں, یو ایس ایڈ کا پیسہ لگ چکا ہے, ورلڈ بینک کا پیسہ لگ چکا ہے, اس کو ضائع نہ ہونے دیں کیونکہ ہمارے بچے اس کے حقدار ہیں. اچھا, میرا سوال بھائی صاحب سے ہے کہ جس طرح موجود پارلیمنٹ کے خواتین نے بتایا کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے, آپ سمیت پاکستان کے جو تعلیمی ماہر ہیں وہ اس حوالے سے کیا کریں گے, کس طرح کا کردار ادا کریں گے؟ ایک پریس سے کوئی مسئلہ ہونے کا نہیں ہے موجودہ حکومت میں کہ آرڈیننس واپس کیا جائے, تو کیا ہم دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں آپ سمیت جو ملک کے ماہر ہیں وہ رستوں پہ ہوں گے اس آرڈیننس کی واپسی کے حوالے سے؟ دیکھیے, مجھے نہیں پتا کہ یہ آرڈیننس واپس لے لیا جائے گا کہ نہیں, یہ تو وقت بتائے گا, عدالت میں جو فیصلہ ہوگا اس کے حساب سے جو ہوگا سو ہوگا. لیکن میں بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ اس ملک کی تعلیم کچھ مستقبل قریب میں سدھر سکے گی, اس لیے کہ ایسے لوگ اب چیئرمین, ڈین اور وائس چانسلر بنے ہیں جو خود ایک گلے سڑے نظام سے نکلے ہیں اور جو خود چیٹنگ کر کے, دھوکہ دے کر, جعلی پیپر چھاپ کر, جعلی ڈگریاں سامنے رکھ کر وہ ان پوزیشنز پر آ چکے ہیں. اور جیسا کہ نیئر نے کہا, اب جو قابل لوگ ہیں, جو ینگر لوگ ہیں, ان کو یہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو یہ ایک میری زندگی میں یہ اصلاح نہیں ہوگی, پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں شاید ہو تو. آپ سے ایک سیاسی کوشچن ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے یا اپوزیشن؟ ہوئے انتخابات اور سب کیمروں کی جو آنکھوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے, بلکہ الیکشن ڈے کی تو آپ چھوڑ دیں, جو پری پول ریگنگ تھی وہ جتنا اس کا شور ہوا اور سامنے آئیں چیزیں, لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن بے بس نظر آیا, الیکشن کمیشن بالکل کمزور نظر آیا, بلکہ الیکشن کمیشن کے احکامات کی دھجیاں اڑائی گئی. تو اگر ہم مل بھی جائیں تو حکومت نہیں بنتی, کیونکہ اس دھاندلی زدہ الیکشن سے ان کو اتنی سیٹیں دے دی گئی ہیں کہ ان کی سمپل میجورٹی ویسے ہی بنتی ہے, لیکن ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. بالکل جی, ہمارے پاس اور کوئی چوائس بھی نہیں ہے, لیکن ہم اپوزیشن میں ہی ہیں. پی ٹی ایم تو جی یہ تو اس میرا گفتگو کا خیال حصہ ہے نہیں ہے. کہ سوری میں قطع کلامی ایچ ای سی پہ رہیں. میرا خیال ہے کہ ہم ایچ ای سی پہ رہیں, کیونکہ ہوتا یہی ہے. دیکھیے, ایک تو یہ میں بار بار کہتی ہوں کہ میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو ایشو ہے نا ایٹ ہینڈ, جو بہت گریو ایشو ہے, اسی کے اوپر رہنا چاہیے. سر, ڈاکٹر شوکت حمید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. مائک آپ ادھر آ جائیں, ہمارے پاس آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں. اچھا مائک دے دیں ان کو ایک. کون سا والا مائک یہ کام کرے گا؟ نہیں نہیں, آپ ادھر آ جائیں نا. او ہو, آپ ادھر آئیے. نہیں, ہم اٹھ جاتے ہیں نا, نو پرابلم. آپ کے زیادہ مشکل ہوگا. نہیں نہیں, آپ آئیے, ٹائم نہ ضائع کریں نا, آپ آ جائیں. بیٹھیے, نہیں نہیں, یہ غلط بات ہے. اچھا چلیں, ایچ ای سی بننے میں میرا تھوڑا سا قصور ہے. اچھا یہ لیں مائک. 10 بندوں کی کمیٹی بنی تھی, میں اس کا ممبر تھا جب 2002 میں اپروو ہوا, لیکن میں وہاں پہ چھوٹا کہ کیا ہوتی ہے مائنورٹی تھا, لیکن جو ہوا پٹیشن دائر ہو چکی ہے. نہیں, کل اسلام آباد میں ہیئرنگ ہے. اچھا, دیکھیے میری بات سنیں, ریلوے چلے یا نہ چلے, باقی چیزیں چلے نہ چلیں, لیکن نظام تعلیم اور نظام صحت یہ بنیادی 2 حقوق ہیں جو ہمارے آئین نے ہمیں دیے ہیں. یہ چلنے بہت ضروری ہیں, اور اگر ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم اس کو جو ہے اپوز بھی کریں گے, اور جو ہم سے بن پڑا ہم کریں گے. جو میں نے سٹارٹ میں کہا کہ جو غریب آدمی کا ایک, میں نے جب پشاور یونیورسٹی سے پڑھا بیک ان the 80s,
تو ایک ایکول اپرچونٹی تھی. بڑے گھروں کے بچے بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, غریب گھرانوں کے بچے بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, اور جو لائق بچہ ہوتا تھا اس کا ایک راہ متعین ہو جاتی تھی, وہ اچھی زندگی کے خواب دیکھ سکتا تھا. اب آپ مجھے بتائیں اس وقت پرائیویٹ اور پبلک یونیورسٹیوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کے اگر پبلک یونیورسٹی میں بھی بچہ پڑھ رہا ہے, 3 بچے پڑھ رہے ہیں, تو آپ کوئی بھی اس کی جو ہے وہ سیمسٹر فیس دینے کے قابل نہیں رہے ماں باپ. تو ماں باپ پہ بوجھ ڈالنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ حکومت یہ بوجھ لے. میں ایک بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتانا چاہوں گی کہ طارق بنوری صاحب نے ایک رٹ دائر کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو کل اس کی غالباً دوسری ہیئرنگ ہے. تو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جب اس طرح کا ایک بہت ڈارک لا اور ڈارک آرڈیننس پاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو ہمارے ادارے, متعدد ادارے اور پارلیمنٹ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے خلاف. اور میں امید کرتی ہوں, میں نا امید نہیں ہوں, میں امید کرتی ہوں کہ HEC کا آرڈیننس واپس لیا جائے گا انشاءاللہ. ہم آپ سے اس کے لیے میرے خیال میں کافی آپ لوگ بھی ہو گیا ہے, لیکن آپ اس کو ہائی لائٹ ضرور کرتے رہیں, یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے.